बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके और फिर कल जो काबुल सिटी में धमाके हुए हैं, इस सब के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। आज की वीडियो में हम आपके सामने सारे के सारे सबूत रख देंगे और इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट भी आपको बताएंगे, इसमें आपको इसराइल की इन्वॉल्वमेंट भी बताएंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान इस सब पर क्या करने वाले हैं। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। परसों अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि 24 से 36 घंटे के बीच काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में हमला होने वाला है और फिर कल वो हमला हो गया। मानते हैं ना आप अमेरिकी इंटेलिजेंस को? ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 20 साल अफगानिस्तान में रही। अफगानिस्तान इनके कब्जे में था, इनको भारत बेवकूफ़ बनाता रहा, इनको अफगान हुकूमत, गनी जैसे लोग, अमरुल्ला जैसे लोग, मोदी जैसे लोग इनको बेवकूफ़ बनाते रहे। और फिर इनका कहना है कि ISI ने भी हमें बेवकूफ़ बनाया है। जो 20 साल अफगानिस्तान में रहे और जाते हुए वो कह रहे हैं कि तालिबान को कम से कम 1 साल लगेगा। उससे पहले उन्होंने 2 साल का टाइम दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल लगेगा उनको काबुल पर कब्जा करने के लिए। और इस स्टेटमेंट के, इस रिपोर्ट के 11 दिन बाद ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तो CIA इतनी पहुंची हुई खुफिया एजेंसी है, कोई रिपोर्ट इनकी सही साबित नहीं हुई, कोई अंदाज़ा इनका सही साबित नहीं हुआ। 20 साल ये वहाँ पर पैसे लुटाते रहे, बेवकूफ़ बनते रहे। और आज जब ये ग्राउंड पर नहीं है, आज जब अफगानिस्तान पर इनका कब्जा नहीं है, तो ये कहते हैं 24 घंटे में हमला होने वाला है और वो हो जाता है। आज की वीडियो में हम अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज करके रखेंगे आपके सामने। अच्छा चलें मान लेते हैं कि आपकी खुफिया एजेंसियां अब अफगानिस्तान में काम नहीं कर रही और आपसे सवाल भी तो कोई नहीं पूछता। जैसे आपने 9/11 का ड्रामा किया था, किसी ने आपसे सवाल ही नहीं पूछे थे, इस तरह अब भी आपसे कोई नहीं पूछ रहा। तो हम भी मान लेते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमला होने वाला है। अब इन्फॉर्मेशन जहां से मिली है, आपको ये भी पता चला होगा कि हमला कहां से होने वाला है, कौन करने वाला है। आपने उस हमले को रोका क्यों नहीं? आपकी इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि पहले ही पता लगा लेती है। जो काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ उसका भी आपने 3 दिन पहले ही बता दिया था। और जब धमाका होने वाला था तब भी आपको पता था कि होने वाला है। जिन लोगों को आपने बचाना था उनको आपने बचा लिया। मरे कौन? अफगान शहरी। 182 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और तकरीबन 1300 के करीब लोग जख्मी हैं। और ये रो रहे हैं कि हमारे 14 फौजी मरे हैं। किसी ने देखा अमरीकी फौजियों को मरते हुए? कोई एक भी ऐनी शाहिद है जो ये बता दे कि मैंने अमरीकी फौजी को मरते हुए देखा? जितने भी ऐनी शाहिदीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि धमाकों के अलावा भी अमरीकी फौजी फायरिंग करते रहे और कितने लोग फायरिंग से मरे हैं। क्योंकि वो इंसान तो नहीं थे, वो तो जानवर थे। बल्कि सॉरी, जानवर भी नहीं, अमरीकी जानवर की भी बड़ी कीमत होती है। अमरीका में एक बिल्ली भी मर जाए तो पूरा अमरीका रोता है। 2004 में मुझे एक वाकया याद है, जब मैं जर्मनी में था तो पुर्तगाल में एक होटल में बिल्ली गिरकर मरी थी। 11 दिन तक जर्मन सोग मनाते रहे कि बेचारी मजलूम बेज़बान बिल्ली मर गई है होटल की छत से गिरकर। लेकिन हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं, हमारी जानों की क्या कीमत। अच्छा चलें वापस आते हैं धमाके पर। धमाका हो गया, सारी दुनिया कहने लगी वाह, अमेरिका ने तो पहले ही बता दिया था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस बार दाइश ने रॉकेट फायर किया है। रूस की तरफ से एक छोटी सी खबर आई कि ये तो ड्रोन हमला था और ये तो अमेरिका ने किया है। तो इससे पहले कि ये खबर फैलती, अमेरिका ने खुद ही बता दिया कि हाँ ये तो हमने किया है। क्योंकि एक गाड़ी आ रही थी और उसमें दाइश के लोग थे और वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले थे। तो इससे पहले कि वो काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचते, हमने ड्रोन के जरिए उस गाड़ी को मार गिराया। लेकिन धमाके की जो फुटेज मिली हमें, उसमें एक घर से धुआं उठ रहा है। यानी या तो आप शाहराह पर धमाका करते फिर आप कहते कि गाड़ी पर हमने हमला किया है, या अगर आपने रिहायशी आबादी पर हमला किया है तो आप कहते कि दहशतगर्द इस घर में छुपे हुए थे। यानी इतनी आसानी से ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। थोड़े दिन पहले हमने आपको ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू बताया था जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के एंकर को बोला कि आप अमेरिकी सदर से पूछें कि आपने जो 9/11 का धमाका था उसके अभी तक सबूत क्यों नहीं दिए।
ہم نے تب امریکہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ دھماکہ اسامہ نے کرایا ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم اسے سزا دیں گے، بلکہ ہم اسے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیتے۔ آج تک امریکہ ثبوت نہیں دے سکا، اور پھر اگر اسامہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے پکڑ ہی لیا تو اسے سمندر میں کیوں گرا دیا اتنی قیمتی لاش کو؟ یعنی جو بھی آپ سٹوری سناتے رہیں گے دنیا مانتی رہے گی۔ اب اس سے بھی بڑی بھونڈی حرکت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ CNN کی ایک رپورٹر ہے کلاریسا ورڈ، انہوں نے انٹرویو کیا داعش کے لیڈر کا، اور انٹرویو کہاں کیا؟ کابل کی سڑکوں پر، ٹیکسی میں، ہوٹل میں، اور داعش کے لیڈر نے سر پہ ماسک پہنا ہوا تھا تاکہ اس کی شکل کوئی نہ دیکھ سکے۔ یعنی وہ شخص جو مطلوب ہے، پوری دنیا میں مطلوب ہے، جسے پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہیں، وہ ان کو نہیں مل سکا اور CNN کی رپورٹر کو مل گیا ہے، اور اتنا کھلے عام وہ کابل کی سڑکوں پر، کابل کے ہوٹلز میں اس کا انٹرویو لے رہی ہے، اور یہ فوٹیجز ملنے کے بعد بھی دنیا کی خفیہ ایجنسیاں اس شخص تک نہیں پہنچ سک رہی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبان اس پر کیا کرنے والے ہیں۔ امریکہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کی بہت ساری ریزنز بتا چکے ہیں، لیکن جو بڑی ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کہاں کی سپر پاور ہے جو ڈر کر بھاگ رہی ہے۔ تو امریکہ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہماری انٹیلیجنس، ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ دھماکہ ہونے والا ہے، اور پھر جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے بدلہ لیتے ہیں فوری طور پر، تو ہم سپر پاور ہیں۔ دوسرا، طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کہ دیکھو ہم نے حکومت چھوڑی، ہم نے افغانستان چھوڑا تو افغانستان کتنے خطرے میں پڑ گیا ہے، طالبان اسے نہیں سنبھال سکیں گے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ بنا لے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی وہ یہاں پر ڈرون کے ذریعے اور جنگی جہازوں کے ذریعے حملے کرتا رہے گا، کیونکہ یہاں پر دہشت گردوں کے بے شمار ٹھکانے ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا، نہ وہ یہاں سے منرلز نکال سکا، نہ وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر سکا، نہ وہ چین کے خلاف کچھ کر سکا، کوئی ٹارگٹ اس نے اچیو نہیں کیا۔ وہ یہاں سے نکل گیا اپنی جان بچا کر اور بے بہا پیسہ لٹا کر۔ تو اب امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ بعد میں بھی یہاں پر حملے کرتا رہے؟ کیونکہ اب چین نے آنا ہے یہاں پر، اب روس نے آنا ہے یہاں پر، اب پاکستان نے آنا ہے یہاں پر، اور اصل مسئلہ تو چین ہے، اس کے بعد روس اور پاکستان ہے۔ چین یہاں پر آ کر ریکنسٹرکشن کرے گا، ری بلڈ کرے گا، یہاں سے فائدہ اٹھائے گا، یہاں پہ BRI کو لے کر آئے گا، تو چین کے پروجیکٹس کے اوپر بھی حملے ہوں گے، چینی انجینئرز کے اوپر بھی حملے ہوں گے، کچھ حملے داعش سے کروائے جائیں گے، کیونکہ داعش کو امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے، اور امریکہ کی یہ نیچر ہے کہ وہ داعش کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ان سے کام بھی لیتا ہے اور ان کو مارتا بھی ہے، اور یہی کام وہ TTP کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ تو چین کے پروجیکٹس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کو مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا، چینی انجینئرز کو ڈرایا جائے گا، چینی انویسٹرز کو ڈرایا جائے گا، چینی کمپنیوں کو ڈرایا جائے گا، اور زیادہ حملے داعش کے ذریعے کروائے جائیں گے، اور کچھ حملے پھر امریکہ کرے گا، یہ کہہ کر کہ یہاں پر داعش کے دہشت گرد موجود تھے۔ تو یہ مقصد ہے امریکہ کا، یہ گراؤنڈ وہ تیار کر رہا ہے۔ اب افغانی انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، جن کو بھارت استعمال کرتا رہا وہ بھارت کو اپنا سگا سمجھتے رہے، جن کو امریکہ استعمال کرتا رہا وہ امریکہ کو اپنا سگا سمجھتے رہے، جن کو پاکستان نے ہمیشہ بچایا بڑی پلاننگ سے اور قربانیاں دے کر، وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ اب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے، افغانیوں کو امریکہ نہ آنے دیا جائے۔ وہ افغانی جو 20 سال تک امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، امریکہ کسی صورت ان کو امریکہ لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی فوجی دھماکوں کے علاوہ بھی فائرنگ کرتے رہے، عینی شاہدین نے آ کر بتایا ہے، عام افغانیوں کو مارتے رہے، عورتوں اور بچوں کو دیواروں سے پھینکتے رہے۔ آپ محبت کرتے رہے امریکہ سے۔ طالبان نے کابل پر حملہ نہیں کیا، طالبان اب بھی پنجشیر کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہیں تو ابھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ کسی عام افغانی کا خون نہ بہے۔ اگر امریکہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا تو وہ 20 سال میں افغانستان کو نیو یارک بنا دیتا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی تھا، اتنی ٹیکنالوجی بھی تھی،
اور وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آئے تھے, ہم جو ٹارگٹ اچیو کرنے آئے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں, یعنی افغانستان میں تباہی مچانا. اب طالبان اس پر کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ طالبان اس کی شدید مذمت بھی کر رہے ہیں, شدید مخالفت بھی کر رہے ہیں, لیکن طالبان سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ مذمت کریں گے. مذمت تو ہمارے جیسی قومیں کرتی ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. طالبان تو آزاد ہیں, ان کو تو ویسے ہی ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا, ان پر پابندیاں بھی ہیں, تو وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں, اور وہ ہیں بھی بائی نیچر جنگجو. تو وہ کیوں نہیں بدلہ لے رہے؟ کیوں صرف سوکھے بیانات دے رہے ہیں؟ طالبان بڑی حکمت سے کام لے رہے ہیں. بس 2 دن کی بات ہے, ایک بار امریکہ یہاں سے نکل گیا, وہ دوبارہ نہیں آ سکے گا یہاں پر. اب اگر اس سب کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, جو کہ موسٹ پروبیبلی ہے, بھارت اور امریکہ ایک ہیں اس سب میں, اس میں صرف امریکہ کا ہی نہیں بھارت کا بھی ہاتھ ہے, اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے. اور بھارت اور اسرائیل کیا چاہتے ہیں کہ طالبان غصے میں آ کر بدلہ لیں اور امریکی فوجیوں کو ماریں, اور اگر انہوں نے امریکی فوجیوں کو مارا تو ایک بار پھر سے جنگ چھڑ جانی ہے, اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ امریکہ مزید فوجیں بھیج دے اور طالبان سے بدلہ لے, اور یہ جنگ بڑھتی بڑھتی ایک بار پھر بڑی جنگ بن جائے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا امریکہ اتنا بے وقوف ہے؟ تو ہاں, امریکہ اتنا بے وقوف ہے. جسے مودی بے وقوف بناتا رہا, جسے اشرف غنی بے وقوف بناتا رہا, جسے امراللہ صالح بے وقوف بناتا رہا, وہ بے وقوف ہے. اسے اپنی اسٹیبلشمنٹ, اسے اپنی خفیہ ایجنسیاں بے وقوف بناتی رہیں, ڈرون حملے کر کر کے عام عوام کو مارتی رہیں, اور امریکہ سمجھتا رہا کہ طالبان ختم ہو رہے ہیں. امریکہ کے جو اپنے مقاصد تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے, لیکن جو بھارت کے مقاصد ہیں, بھارت کی اس چال میں امریکہ تو آ جاتا ہے لیکن طالبان نہیں آ رہے. طالبان حکمت سے کام لے رہے ہیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.